أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایھا المستمعین الکرام، کل ہم یہ کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان کی آخر میں کہ دونوں صفا مروہ میں جو دو گرین سگنل ہے اس کے بیچ میں دوڑنے کے لیے کہا۔ یہ دوڑنے کا سبب کیا تھا کچھ میں نے بیان بھی کیا تھا۔ ایک تو یہ بات کہ ابراہیم علیہ السلام یہ خرافاتی علماء اور یہ پیر پرست بولتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 3 جھوٹ بولے ہیں، اس کا تاکید بھی ہو جائے۔ انہوں نے جھوٹ نہیں بولے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ وہ تھا کہ لوگ اس کو لے جانے لگے میلے میں تو اس نے کہا کہ میں بیمار ہوں۔ انسان بیمار ہوتا ہے، پیغمبر بھی بیمار ہوتے تھے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو کیا یہ لوگ ڈاکٹر تھے جب اس وقت ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ان کا ٹمپریچر چیک کر کے کہ بیمار نہیں تھے؟ جھوٹ بولا ہے، غلط ہے وہ بات۔ وہ بیمار ہوں گے، بیماری تو ہر انسان پر آتی۔ دوسرا جھوٹ بولتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے بولا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے خلیل اللہ نے بت توڑے اور کلہاڑی لے کر کے سب سے جو بڑا بت تھا اس کے گلے میں لٹکایا۔ جب لوگ میلے سے واپس آئے تو دیکھے کہ بت سارے ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں، کسی کا سر نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، یہ وہ۔ تو سب حیران ہو گئے اور کہا کہ یہ کس نے کیا ہے ہمارے بت الہاؤں کی یہ حال۔ تو بیچ میں انہوں نے ایک دو آدمیوں نے بولا کہ ہم نے ایک فتح کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں ان کا کام کروں گا، ان کو توڑوں گا۔ لوگوں نے کہا کہ وہ کون ہے وہ لڑکا؟ تو کہا کہ ابراہیم نام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور اتنا کہا کہ ہمارے الہاؤں کو آپ نے توڑا۔ اس نے نہ نہیں کہا، اس نے پہلے یہ کہا کہ دیکھو یہ سب سے بڑے جو آپ کے بزرگ ہے بت، یہ ناراض ہوئے تھے، یہ کلہاڑا دیکھو اس کے ہاتھ میں اور انہوں نے ان کو توڑا ہوگا، ان سے پوچھو۔ بات یہ تھی کہ ان سے پوچھو، یہ جو بڑے نے شاید یہ کام کیا ہو۔ تو وہ لوگوں نے فٹ کہہ دیا کہ یہ تو بات نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تو ہے تم پر، جب وہ سنتے نہیں ہیں، جب بھی آپ کے کام نہیں آتے ہیں، یہ کیسا الہا بنایا ہے، تو ہے تم پر، اور یہ کیوں کر ایسا؟ بہت آیات ہے قرآن کریم میں اس پر نازل ہے۔ بات بہت لمبی ہو جاتی ہے مگر ہم اس نے تو کہا۔ پھر بعد میں تو جب سب دلائل سنائے ابراہیم علیہ السلام نے، وہ سارے سر نگو کر کے اور خود اپنے آپ میں ملامت کرنے لگے۔ جھوٹ انہوں نے نہیں بولا تھا، انہوں نے تو بڑے کی طرف اشارہ کیا کہ شاید اس سے پوچھو۔
تو بڑا اگر بول سکتے تھے تو وہ کہتے کہ میں نے تو نہیں ہے، ابراہیم نے کیا ہے یہ حال۔ اس لیے جب انہوں نے تو بول کر کے بہت ان کو سنائی تو اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے کہ واقعی یہ تو بول بھی نہیں سکتا ہے، پھر بھی اتنے سارے توڑے کیسے نہ، اور ہم اس نے بچائے بھی نہیں۔ تو جھوٹ نہیں بولا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ اس بڑے سے پوچھو، یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں توڑے ہیں۔ یہ نہیں توڑنے کا بات تو بعد میں ویسے بھی آیا کہ وہ توڑے ہیں۔ سب آپس میں مل کر کے کہنے لگے کہ واقعی ہم ہے ہی اس کے لائق، لیکن اس نے جو ہمارے سارے الہا کو مار مور کر کے یہ حل کیا ہے، اس کا بھی تو کچھ سزا ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے لیے آگ کے بڑا تشکدہ بناؤ اور اس میں ڈال دو، جلا دو۔ یہ تھا دوسرا جھوٹ جو خرافات والے بولتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں تھا، وہ سچ تھا۔ انہوں نے بڑے بت کے بارے میں بتایا کہ اس سے پوچھو۔ اس کے بعد انہوں نے جو یہ کہتے ہیں کہ تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ واقعی وہ ان کی اسلامی بہن تھی۔ اسلامی بہن کس طرح ہوتا ہے؟ جب اس بغیرت نے ابراہیم خلیل اللہ نے معلوم کیا کہ اس بغیرت یہ سردار یا کوئی ادھر کا ذمہ دار یا بڑا یا پورا جو یا بادشاہ ہوگا، خود ساختہ یا ہوگا، وہ لوگوں کے ساتھ یہ ظلم کرتے تھے کہ جس کی خوبصورت بیوی تھی اس کو چھین لیتے تھے۔ تو یہ بھی لوگوں نے کہا کہ اگر کسی کا بین ہو تو وہ نہیں چھینتے ہیں۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کہہ کر کے جب انہوں نے ان سے سارا علیہ السلام کو چھینا، آزمائش تھی، ورنہ ایک ملائکہ اس پورے زمین کے سرداروں کے لیے کافی ہے۔ آزمائش تھی، ادھر یہ چھینا، ادھر یہ ابراہیم علیہ السلام نماز میں کھڑے ہو گئے، نوافل میں دعائیں مانگتے رہے، یا اللہ اس مصیبت سے ہمیں بچائے۔ انہوں نے اس پر دست درازی کی، لیکن دو لوگ کہتے ہیں کہ 2 دفعہ یا 3 دفعہ، اور ہر دفعہ اس پر جھٹ کے آ گئے قدرتی طریقے پر، جیسے مرگی ہوتا ہے، گر گئے اور منہ سے جگ پانی نکلتے رہے اور جھٹ کے مارتے رہے، شیرا فاقہ ہو جایا۔ تو بعد میں تیسری دفعہ اس نے بولا کہ یہ بہت ہی کوئی بزرگ عورت ہے، اسے جانے دو۔ اپنے گارڈ کو بلایا اور کہا کہ یہ اس کو واپس لے جاؤ جس آدمی سے لائے ہیں، اور اپنا خدمت کے لیے ہاجرہ علیہ السلام کو انہوں نے دیا کہ یہ بھی ساتھ میں دے دو۔ اس کی جو ہم نے بے حرمتی کی یا ہم نے کوشش کی، ہم کامیاب نہیں ہوئے، اس لیے وہ بھی دے دی۔ تو یہ آئی اس طرح تھی ہماری ماں، مسلمانوں کی امت مسلمہ کی ماں جی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے ساتھ نکاح کیا اور ان سے ان کا فرزند اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوا۔ جب پیدا ہوا تو سارا علیہ السلام، عورتوں کو تو آپ کو پتہ ہے، نبی علیہ السلام کے امہات المومنین، ان میں بھی ٹینشن تھی۔ 2 گروپ بنے ہوئے تھے، سیدنا عائشہ، سیدنا حفصہ اور سیدنا ام سودا، اور تیسرا 5، ان میں سے ایک طرف تھے اور 5 دوسری طرف۔ تو ایک کچا کچی بھی ہوتا تھا ان میں، لیکن اتنا نہیں تھا جو یہاں آج کل شوطن کر رہے ہیں، یہ تو گھر توڑوا کر کے رکھتے ہیں۔ سارا علیہ السلام پر یہ بہت باری ہوا کہ میرا دیکھو بچہ نہیں ہوا، اس کا بچہ بھی ہو گیا، اور ابراہیم علیہ السلام اس کی طرف بچے کو دیکھ کر کے خوش بھی ہو جاتے۔
لیکن ناچاکی بڑھ گئی گھر میں. بس یہ آزمائش تھی. آپ جتنے بھی ابراہیم علیہ السلام کی جو کام کیے ہیں وہ آزمائش کے ہیں. اسی لیے رب العالمین نے کہا ہے کہ اس نے اپنے سارے وعدے پورے کیے اور بڑے بڑے آزمائش سے گزر گئے. آخر میں اس نے سوچا کہ اس عورت کے لیے کوئی دوسرا الگ گھر بنائے. تو وہ لے کے چلے دوسرے کدھر باہر کسی جگہ میں ادھر رہنے کے لیے. تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان کو کہا کہ اس کو چلتے بنائیے. چلتے 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 جب تک ان کو حکم نہیں ہو وہ تے حکم کے پابند تھے رب العالمین کی طرف سے. جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا ہوگا کہ ہم کہاں چل رہے ہیں. انہوں نے بولا کہ مجھے اللہ کا حکم ہے تم چلتے جاؤ جیسے میں آپ کو بتاتا جاؤں. اب دیکھو تو صحیح، شام سے مکہ شریفہ بہت دور ہے. مدینہ سے تقریباً دمشق سے یا فلسطین سے کچھ کم یا کچھ زیادہ 1800-1700 کلومیٹر بنتا ہے. مکہ تو 450 کلومیٹر مدینے سے بھی دور ہے. مکہ سے جاتے ہوئے مدینہ آتا ہے، پھر تبوک کی طرف جاتا ہے. یہاں پر جب آئے تو ان پہاڑوں میں، ان چٹانوں میں، چھوٹے چھوٹے چٹان، پہاڑوں کے چھوٹے چھوٹے پہاڑ، یہ وہاں پر آ گئے، مکے میں آ گئے. اب حکم نہیں ہو رہا ہے کہ بس کرو، چلتا بن رہا ہے. ٹھیک اسی جگہ پر جب آ گئے جہاں پر خانہ کعبہ ہے، یہاں پر ہی ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ رک جائیے. وہ رک گئے. انہوں نے کہا کہ اس بیوی اور بچوں کو یہاں چھوڑ کے جا. انہوں نے نہ، اگر آپ کو کوئی الہام بھی آ جائے، بیوی بچے تو بہت پیارے ہوتے ہیں، تو ہم کہیں گے یار ہم سوچیں گے، صبر کرو. انہوں نے بالکل نہ نہیں کی. حاجرہ علیہ السلام کو ساتھ ایک مشکیزہ رکھا پانی کا اور کھجوروں کا ایک تیلا رکھا. پہلے بھی کل میں بتایا تھا کہ جاتے جاتے انہوں نے 2 دفعہ پوچھا کہ یا خلیل اللہ، ہمیں کس کے سہارے اس خشک میدان میں، بالکل نہ کوئی لوگ ہے، کوئی پرندے کی آواز بھی نہیں ہے، کس کے لیے، کس کے سہارے چھوڑ رہا ہے. انہوں نے دیکھا اور پھر چل پڑے. تیسری دفعہ جب انہوں نے پوچھا کہ یا خلیل اللہ، کیا آپ کو اللہ العالمین کا حکم ہے، ہمیں اس کے لیے اس کے حکم پر یہاں چھوڑ رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا اور کہا دور سے کہ ہاں. تب ام المومنین نے کہا کہ پھر رب العالمین ہمیں ضائع نہیں کرے گا. ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، لیکن بہت دور انہوں نے دعا کی کہ اے رب العالمین، لوگوں کی دل جب جاتے ہوئے جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہاں رب العالمین کا ایک گھر بنے گا، بنا نہیں تھا، بنے گا. تو ابراہیم علیہ السلام ابھی دوسرے حکم کے لیے وہ واپس جانے کے لیے کہا ہوگا، چل پڑے. تھوڑا دور جا کر کے کھڑے ہو گئے اور دعا کی، یا رب العالمین، میں اپنے اولاد کو ایسے میدان میں چھوڑ رہا ہوں جو غیر ذی زرع ہے، اس میں زراعت نہیں ہوتا ہے، بالکل نیلا، کوئی بوٹا شوٹا نہیں ہے، ایسے میدان میں چھوڑ رہا ہوں. آپ لوگوں کے ناس کے دل اس طرف موڑ لیجئے تاکہ وہ یہاں آئے اور یہاں پر پھلوں کی رسد ہو، میوے،
تاکہ لوگ مطمئن رہے. یہ دعا اس نے کی. وہ دعا بہت لمبی چوڑی ہے لیکن اتنا ہی ہے دعا وغیرہ. انہوں نے یہ دعا کی تو چلے گئے. اب ام المومنین اپنے چھوٹے پیارے بچے کے ساتھ یہاں بیٹھ گئی. بس بالکل بیابان ہے، خشک بیابان. جس جگہ پر خانہ کعبہ ہے یہاں بیٹھی اس کے ساتھ. تو 2 دن 3 دن 4 دن کچھ دن میں کھجورے بھی ختم ہو گئے، پانی بھی ختم ہوا. تو ان کو تکلیف ہوئی. ان کو کیا تکلیف؟ بچے کو تکلیف ہوئی. دودھ کم ہو گیا، پانی نہیں، کم ہو گیا تو دودھ کم ہو گیا وغیرہ وغیرہ. بھوک بھی لگی. تو یہ بچہ ادھر چھوڑ کر کے یہ جا کر کے ساتھ میں جو صفا مروہ کے 2 چٹان ہے اور بیچ میں یہ چکر جب لگاتا ہے، سب سے مشکل کام یہ جو ذرا زیادہ عمر کے ہوتے ہیں وہ صفا مروہ کے چکر ہے. وہ بڑا دور چکر لگا کے آنے کے لیے پھر دوڑ بھی بیچ میں ہے. تو یہاں پر چڑھی صفا پر، پھر دیکھا ادھر ادھر، بچے کو بھی دیکھا اور جا کر کے نیچے جا کے آگے چلنا شروع کیا. دوسرے سرے پر مروہ کی پہاڑ کی طرف یہ چھوٹی جو تھی چٹان کہ یہاں شاید کوئی پانی کا چھڑ کر کے دیکھوں پانی وغیرہ. تو بیچ میں اپنے بچے کو جب بیچ میں آتا تھا، یہ جہاں دوڑ لگائی اس نے وہاں پر ان کا خانہ کعبے کا کوٹہ بالکل سامنے ہے. ابھی تو بند بنایا، دیواریں بنائے ہیں وغیرہ، صرف صفا سے ہی نظر آتا ہے مکہ شریفہ کوٹہ جو کعبہ ہے، خانہ کعبہ. یہاں پر انہوں نے دوڑ لگائی. یہ 2 سگنلوں کے بیچ میں ام المومنین نے، امت مسلمہ کی ماں نے دوڑ لگائی. اور اتنا ہی دوڑ لگائی جتنا نبی علیہ السلام نے بھی لگائی. بس نبی علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا ہوگا، اتنا ہی دوڑ لگائی. اور آگے پھر نارمل چلتے 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 مروہ سے ہوتے ہوئے پھر پہلے یہ گرین سگنل میں آ کے پھر دوڑ لگاتا ہے انت بھی یہ صفا کی طرف. یہ حال ہوتا ہے 7 چکروں میں. سیدنا حاجرہ علیہ السلام نے یہ کیسے لگائے 7 چکر اور بچہ بھی دیکھتا رہا کہ ایسا نہیں ہو کہ بیڑیا اس کو کہا جائے. جب وہ نا امید ہو گئی 7ویں چکر پر تو واپس اپنے بچے کے پاس آنے لگی. جب بچے کے پاس آ گئی تو راستے میں پیچھے سے آواز آئی کہ آپ کون لوگ ہیں؟ آپ کون ہیں؟ اس نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا، آواز تو انسان کی ہے مگر ہے کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میں خلیل اللہ کی بیوی ہوں اور ایک بچے کی ماں ہوں. کس غرض سے گھومتا رہتا ہے؟ کہا کہ پانی کے لیے دوڑ لگاتا ہوں، پانی نہیں ہے. لیکن ادھر ادھر دیکھا کوئی ہستی نہیں ہے. تھوڑا آگے جب چلا پھر آواز آئی تو پھر وہی کہا کہ ہم پانی ڈھونڈنے کے لیے یہ دوڑے لگائے اور میرا بچہ ادھر پڑا ہوا ہے. وہ کہاں ہے آپ کا بچہ؟ دور، تھوڑا سا دور تھا، ذرا سا دور تھا کہ بولا وہ دیکھو پڑا ہوا ہے. اس کے پہنچنے سے پہلے جبرائیل علیہ السلام نے وہاں کر کے پر مارا اور آب زمزم کا چشمہ ابل پڑا. یہ ہوتا ہے رب العالمین کی قدرت اور کرامت.
اور رحمت. چشمہ ابل پڑ رہا ہے. یہاں پر آواز گم ہو گئی. یہ جلدی آ کر کے پیاسی تو تھی اور بچے کا بھی فکر تھا. اس پانی کے آگے دیوار باندھا اور کہا کہ زم 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 زم. زم بولتے ہیں روکنے کو، روکو روکو روکے رہو. اور دیوار باندھ کر کے وہ چشمے کے آگے آلے دوالے دیوار باندھا. نبی علیہ السلام نے کہا کہ رب العالمین ام المومنین کو اجر دے، اس کا بخشش کرے. اگر وہ یہ نہیں کہتی تو یہ زمزم کا پانی پورا دریا بن کے مکے میں بہتا ہوتا. انہوں نے باندھا اور پانی اتنا ہی ابل رہا تھا جتنا کہ وہ بند سے باہر نہیں کیا. اور بڑی خوشی ہو گئی. مشکیزہ بھر دیا، پیا بھی میٹھا خوبصورت پانی، ہلکا میٹھا. اور بچے کو بھی پلایا اور دودھ بھی آ گیا بیچ میں. کھجورے توڑے تھے وہ کھائے تو تازہ فریش ہو گئی پانی سے. زمزم کا پانی ویسی بھی برکت والا ہے، بھوک بھی مٹاتا ہے، پیاس بھی نہیں لگاتا، بلڈ پریشر بھی نہیں بڑھاتا، وغیرہ وغیرہ ہزاروں فائدے. اس کو ہم گنیں گے تو پورا ویڈیو اس پر ہوگا. اب ایک قافلہ جرہم کا قبیلے کا، جرہم قبیلہ جو عرب تھا، ان کی زبان عربی تھی. اور یہاں سے گزر رہا تھا، پیاس لگی. بس اللہ العالمین کا شان ہے، دیکھتے جاؤ آگے. پیاس لگی، یہاں روک گئے. کسی کو کہا اپنے بندوں کو جو پانی لانے والے ہوتے ہیں کہ پانی نہیں ہے، پانی ختم ہو گئی. لوگوں نے کہا تھوڑا رک گیا قافلہ. نزدیک ہی مکہ کے قریب بیچ میں ایک خانہ کعبہ کے تھوڑا دور، وہاں دیکھا تو این پانی زمزم کے پانی کے اوپر ایک پرندہ گھوم رہا ہے. یہ جو اوپر گھوم رہے ہیں بڑے بڑے پرند گد جو ہوتے ہیں وغیرہ، وہ گھوم رہا ہے، چکر لگا رہا ہے. تو ان کو جو پانی لانے والا تھا ان کو کہا کہ دیکھو جہاں یہ پرندہ گھوم رہا ہے، میرے خیال میں بس کسی نے بولا سردار کو کہ یہاں پانی ہوگا. جب وہ بندہ ادھر آیا دیکھا تو چشمہ ابل رہا ہے، میٹھا پانی، لیکن ایک عورت بیٹھی ہوئی، ایک بچہ ہے. واپس جا کے سردار کو بچایا کہ دیکھو وہاں تو بہترین پانی ہے، میٹھا ٹھنڈا خوبصورت، لیکن وہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے. میں نے پانی مانگا لیکن انہوں نے نہیں دیا. تو وہ خود جا کر کے سردار وغیرہ سب بندے آ گئے کہ یہ کیا ہوا. بس رب العالمین کی آزمائش تھی. جب قریب آ گئے تو پانی دیکھا، پیا، بہت ٹھنڈا میٹھا، لیکن لے جانے کے لیے انہوں نے بولا کہ یہ ایسا نہیں ہے. انہوں نے بات چیت کروائی کیونکہ شاید ان کو زبان نہیں سمجھ رہا تھا یا کوئی بھی جو ترجمان نے ان سے پوچھا کہ کیوں. انہوں نے بولا کہ میں پانی آپ سے نہیں روکوں گا لیکن ایک شرط پر کہ اس پر ہمارا قبضہ ہوگا، یہ ہمارے حکم سے آپ کو ملتا رہے گا اور قبضہ ہمارا ہوگا. انہوں نے منظور کر لیا. یہ قافلہ ادھر ہی پڑا رہا. اپنے بچوں کا یا کچھ وعدہ وغیرہ قافلہ پڑاؤ کیا اور یہ لوگ آگے جا کر کے تجارت کا مال لے کے بھی گئے، واپس بھی آ گئے. پھر یہ قبیلہ ان کو کیا تانی دل میں کہ یہاں ہی رہنے لگا. جرہم قبیلہ جو یمن سے آیا ہوا تھا اور وہ نسلاً عرب تھے. اسماعیل علیہ السلام یہاں پر ہوتے ہوتے انہوں نے کچھ کھجورے دیے پانی کی بدلے، کھانے پینے کا سامان دیا، آٹا وغیرہ جو بھی تھا وہ دے دیا. بڑا اس کے پاس بہت کچھ ہو گیا ام المومنین کے پاس. اور یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے ایک بات مجھ سے رہ گئی تھی
کہ پانچویں بہن کا بات کیا تھا کہ میری بہن ہے. ہمارے خرافاتی علماء اور پیر اور یہ اشرار کوفہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اہل حدیث والے پانچویں بہن کو حلال سمجھتے ہیں. ارے بھائی پانچویں بہن حلال ہے اس کا ہم بتاتے ہیں وہ پانچویں کیسا ہے. لیکن یہ خرافات اور عناد اور ضد کی وجہ سے وہ بیان نہیں کرتے. ایک بہن وہ ہوتا ہے جو سکے ماں باپ سے ہوتا ہے. دوسرا بہن وہ ہوتا ہے جو باپ سے ہوتا ہے، بہن ہوتا ہے باپ کی طرف سے، ماں اس کا دوسرا ہوتا ہے، یہ بھی بہن ہوتا ہے. دو گئے. تیسرا بہن وہ ہے جو ماں کی طرف سے بہن ہے، باپ اس کا دوسرا ہے، چاچا نے نکاح کیا اس کے ساتھ یا دوسرا نے، باپ کے سے نہیں ہے، ماں کی طرف سے بہن ہے، یہ بھی بہن ہے. یہ تیسرا بہن ہو گیا. چوتھا بہن رضاعی بہن ہے جو دودھ کی وجہ سے حرمت میں آتا ہے، جس کے ساتھ آپ نے دودھ پیا ہو. پانچویں یہ بہن آزاد ہے، یہ مسلمان ہے. ہر مسلمان، نبی علیہ السلام نے کہا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے نا؟ آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہو، پڑھ رہے ہو. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، بھائی. پھر بھی اسی کا بیٹی کو شادی کرتا ہے، بیٹے کو دیتا ہے یا خود اس سے مانگتے ہیں. بھائی کا بیٹی، یہ اسلامی بھائی کی بیٹی ہے، سمجھو. اور عورت اسلامی بہنیں ہیں. عورت بھی جس سے آپ نے شادی کیا ہے وہ آپ کا اسلامی بہن ہے. یہ پانچواں، یہ حلال ہے، یہ حرام نہیں ہے. تو اہل حدیث نبی علیہ السلام کی توسط سے یہ بیان کرتے ہیں کہ پانچواں اسلامی بہن ہوتا ہے، یہ حلال ہوتا ہے، باقی یہ چاروں حرام ہے. یہ لوگ اشرار لوگ، خرافات والے لوگ، پیر فقیر اور یہ مفتی ملا وغیرہ جانتے ہیں اور کتمان کرتے ہیں، جانتے ہیں کتمان کرتے ہیں. اہل حدیث والے پانچواں بہن اسلامی بہن گن کر کے، تو ابراہیم علیہ السلام کی سارا رضی اللہ عنہا پانچویں اسلامی بہن تھی. آپ سمجھ گئے؟ پانچواں اسلامی بہن تھی، اس لیے اس نے بہن کہا. لیکن کسی نے تو پوچھا نہیں کہ کون سا بہن، یہ اسلامی بہن تھی. تو یہ بھی جھوٹ نہیں ہوا. ابراہیم علیہ السلام کے کہاں جھوٹ ہو گئے؟ بالکل نہیں ہے، صحیح کہا. اب ہم واپس آتے ہیں جو یہاں پر نبی علیہ السلام یہ حال تھی. یہ جو چکروں میں دوڑنا ہوتا ہے صفا مروہ میں، اس کا حقیقت ہم نے بیان کر دی کہ یہاں پر 7 چکر ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد 7واں چکر مروہ پر ختم ہوتا ہے تو وہاں پر عمرہ مکمل ہو جاتا ہے. بال لوگ کٹواتے ہیں یا کر کے حلاقہ کرتے ہیں نائی کے پاس. صحیح جو وہ ہے بال کٹوانا نہیں ہے بلکہ حلاقہ کرنا ہے، صاف کرنے ہیں. یہ رب نبی علیہ السلام نے 2 مرتبہ ان کے لیے برکت کی دعا کی، تو تیسری دفعہ بال کٹوانے کے لیے بھی کی. پھر بندہ حلال ہو جاتا ہے. مگر جس کے پاس ہدیہ لایا ہو وہ حج کے زمانے میں، اگر حج کے علاوہ ہو تو وہ عمرہ ہوتا ہے. وہ ہر کے لیے ہے، چاہے مدینے سے ہو چاہے ہر ملک سے ہو، کسی ملک سے. لیکن حج کے دور میں عمرہ صرف حج کے لیے ہوتا ہے.
جب ذیل حجہ کا چاند چڑھ جائے تو عمرہ لگ نہیں ہوتا ہے، یا تو حج کے ساتھ آپ کو کرنا ہوگا یا حج کے لیے کرنا ہوگا۔ تمتع میں وہ عمرہ کیا جاتا ہے، پھر بال خلاقہ کر کے بندہ حلال ہو جاتا ہے، اور جو افراد والے ہوتے ہیں جو ہدیہ لایا ہوا ہوتا ہے، اور جو لوگ مکے کے نزدیک رہنے والے ہیں وہ قرن کرتے ہیں، وہ بھی حلال نہیں ہوتے۔ نبی علیہ السلام نے یہاں پر اعلان کیا کہ جس کے پاس ہدیہ نہیں ہے وہ تمتع کرے، حلال ہو جائے، اور جو اپنا قربانی ساتھ لائے ہیں وہ افراد وہ احرام نہیں کھولے، حلاقہ بھی نہیں کرے، حرام بھی نہیں کھولے۔ تو یہ تھی بات حج افراد کی۔ نبی علیہ السلام نے خود حج افراد کیا ہے، قرن بھی نہیں کیا۔ قرن تو ان لوگوں کے لیے جو نزدیک رہنے والے ہیں، اور قرن باہر سے آنے والے بھی نہیں کر سکتے، تمتع کریں گے۔ نبی علیہ السلام پھر 8ویں ذی الحجہ کو صبح مکے میں نماز پڑھ کے وہاں سے روانہ ہو گئے، اور پورا اسلامی لشکر بھی نکلا حج کے رسومات ادا کرنے۔ اس سے پہلے ہم ابراہیم علیہ السلام کی حج کی حالات آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ کل ہم کچھ حج کے بارے میں اور حقیقت بیان کریں گے خلیل اللہ علیہ السلام کی، پھر اپنے جو نبی علیہ السلام کی حج ہے اس پر واپس آئیں گے، اور زندگی ہوگی تو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللهم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللهم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔